بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز سامعین، آج انشاءاللہ والدین کے فرائض اور بچوں کے حقوق کے بارے میں بات ہوگی۔ اللہ رب العالمین نے جس طرح اولاد کو پابند بنایا ہے کہ وہ والدین کے حقوق ادا کریں، اسی طرح والدین کے ذمے بھی کچھ حقوق لگائے ہیں کہ وہ ان کو ادا کریں، اپنے فرائض میں کوتاہی نہ کریں۔ ماں باپ پر ایسے کون سے حقوق لازم ہیں کہ وہ بچوں کے لیے وہ ادا کریں گے؟ سب سے پہلے نمبر پر جب بچہ پیدا ہوتا ہے تو اس کے ایک کان میں اذان اور دوسرے کان میں اقامت کہی جائے، اور اس کا اچھا نام رکھا جائے، اگر وسعت ہو تو عقیقہ کیا جائے۔ ختنہ کرنا یہ بھی بچوں کے حقوق میں سے ہے، اور تحنیک جس کو عام زبان میں گٹی ڈالنا کہتے ہیں، یہ بھی بچوں کے حقوق میں سے ہے۔ کسی نیک اللہ والے آدمی سے یہ گٹی ڈلوائی جائے۔ پھر جیسے جیسے اولاد بڑی ہوتی جاتی ہے ان کے ویسے ویسے حقوق ہیں۔ جب بچہ پڑھنے کے قابل ہو جائے تو اس کو قرآن مجید کی تعلیمات دی جائے، قرآن پڑھنا سکھایا جائے، نماز سکھائی جائے، قرآن مجید کا ترجمہ سکھایا جائے، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ان کو سکھائی جائے، یعنی سنتوں کا پابند بنایا جائے، ان کے عقائد کی اور نظریات کی اصلاح کی جائے، اور جب بچہ 7 سال کا ہو جائے تو اس کو نماز کا کہا جائے، نماز کا پابند بنایا جائے۔ 10 سال کی عمر میں اگر وہ نماز نہ پڑھے تو اس پر زبردستی کرنا یہ بھی شریعت کا حکم ہے، اگرچہ وہ بالغ نہیں ہوا، لیکن اگر 10 سال کی عمر تک وہ نماز کا پابند نہیں ہوا تو یہ والدین کی ذمہ داری ہے کہ زبردستی اس سے نماز پڑھوائیں تاکہ وہ زندگی بھر کے لیے نماز کا عادی بنے، نماز کا چھوڑنے والا نہ ہو۔ بچپن کی حالت میں بچوں کے ساتھ پیار اور محبت کیا جائے، خاص طور پر لڑکیوں سے انتہائی پیار اور محبت بھرا رویہ رکھا جائے، کیونکہ ان کی پرورش پر پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جنت کی بشارت سنائی ہے۔ اور اگر بچے کو دودھ پلانا ہے تو کسی ایسی عورت کا انتخاب کیا جائے جو نیک اور پرہیزگار ہو، کیونکہ دودھ کا اثر انسان کی زندگی میں رہتا ہے۔ تعلیم کے ساتھ ساتھ بچوں کو کوئی نہ کوئی ہنر، حلال روزی کمانے کے لیے سکھایا جائے، تعلیم بھی دی جائے۔ دینی تعلیم بھی ضروری ہے، دنیاوی تعلیم بھی ضروری ہے، اور کوئی نہ کوئی ہنر سکھانا یہ بھی ضروری ہے۔ اگر صرف تعلیم ہوگی، ہنر نہیں ہوگا، تو جیسے ہی بچے کی اپنے پاؤں پر کھڑا ہونے کی عمر آئے گی تو وہ بچہ معاشرے پر بوجھ بن جائے گا۔ اس لیے والدین کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ کوئی نہ کوئی ایسا ہنر اپنے بچوں کو ضرور سکھائیں کہ ضرورت پڑنے پر اس ہنر کے ذریعے سے وہ حلال روزی کما سکیں، کسی کے سامنے ہاتھ نہ پھیلائیں، بلکہ معاشرے کا مفید رکن بن کر رہیں۔ اگر کسی کی بچی کا شوہر فوت ہو جائے یا اس کو طلاق ہو جائے تو اس کو اپنے گھر میں رکھا جائے، نکاح ثانی تک اس کی تمام ضروریات کو پورا کیا جائے، اس کے جو بھی اخراجات ہیں ان کو برداشت کیا جائے۔ اللہ رب العالمین حفاظت فرمائے۔ لیکن اگر کسی کے ہاں کوئی معذور بچہ ہے
کسی بھی قسم کی معذوری ہے اس کو، تو اس معذور بچے کو بوجھ نہ سمجھا جائے، اس معذور بچے کے ساتھ لاڈ پیار اور شفقت والا معاملہ کیا جائے، اور اس کی ساری زندگی کے اخراجات والدین کے ذمے ہیں، اور اگر والدین فوت ہو جائیں تو معذور آدمی کے اخراجات پھر اس کے رشتہ داروں کے ذمے آ جاتے ہیں۔ اگر اولاد بالغ ہو جائے، جوان ہو جائے، تو جیسے ہی اس کا جوڑ کا رشتہ مل جائے ان کا نکاح کر دیا جائے۔ نکاح کرنے میں کوشش کرنی چاہیے کہ رشتہ اچھے اور نیک آدمی سے ہو، یعنی اگر لڑکی ہے تو اس کے لیے لڑکا نیک ہو، اچھے اخلاق کا اور اچھی صفات کا مالک ہو۔ ایسے ہی اگر لڑکے کا رشتہ کرنا ہے تو اس کے لیے بھی لڑکی نیک ہو، اچھی صفات کی مالک ہو، کیونکہ والدین کی جو عادات اور صفات ہوتی ہیں وہی آگے اولاد میں منتقل ہوتی ہیں۔ بچوں کے ساتھ مساوی اور برابری کا سلوک کیا جائے، کسی بھی بچے کے ساتھ ناانصافی نہ کی جائے، اور اگر کوئی بندہ اپنی زندگی میں ہی اپنی جائیداد تقسیم کرنا چاہتا ہے تو برابری کے ساتھ کرے، لڑکے اور لڑکی میں بھی برابری رکھے، کیونکہ وراثت کا حکم اور ہوتا ہے، اور اگر انسان خود تقسیم کر رہا ہو تو بیٹے اور بیٹی میں کوئی فرق نہ کرے۔ ایک یہ بات ہو سکتی ہے کہ اگر کسی کا کوئی بچہ زیادہ فرما بردار ہے، اس کی فرما برداری کی وجہ سے اس کو کوئی چیز زیادہ دینا چاہے، یا کسی انسان کا کوئی بچہ ایسا ہے کہ والدین سمجھتے ہیں یہ معاشرے میں کمزور تصور کیا جاتا ہے، تو اس کو اپنی ملکیت سے زیادہ دے سکتے ہیں، لیکن ساتھ میں دوسرے بچوں کو مطمئن کیا جائے اور ان کو یہ بات سمجھائی جائے، اور اس میں نیک نیتی ملحوظ خاطر ہو۔ ایک بچے کو زیادہ چیز دے کر دوسرے بچے کو محروم رکھنے کی نیت اور ارادہ نہ ہو، کہ بچوں کی نافرمانی کی وجہ سے ان کو اپنی منقولہ اور غیر منقولہ جائیداد سے عاق کرنا یہ درست نہیں ہے، یہ شریعت میں پسندیدہ نہیں ہے۔ لہٰذا اگر آپ کے بچے نافرمان ہیں تو ان کی اصلاح کی جائے، ان کو عاق نہ کیا جائے، بلکہ کوشش کر کے ان کو فرما بردار بنایا جائے اور معاشرے کا ایک مفید رکن بنایا جائے۔ اللہ رب العالمین ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔